اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ اس وقت منعقد کر رہی ہے، یا ایک ریلی یا ایک جلسہ یا ایک قومی جرگہ یا ایک صوبائی سطح پر ایک جلسہ، لیکن وہ ایک اجتماع کے طور پر سامنے دوبارہ جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، یا کس طرح جو ہے ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے ایک بار پھر ایک عوامی اجتماع اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے آج، یا جو ایک جرگہ ہو رہا ہے، یا صوبائی سطح پر جو جلسہ ہو رہا ہے، یا قومی جرگہ جو ہو رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس اجتماع کو ہم کئی جو ہے نام دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کو کئی نام سے جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کیا عمران خان کو دوبارہ جو ہے وہ موقع ملے گا باہر آنے کا، یا جو ہے جس طرح اسلام آباد میں موقع ملا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر سستی دکھائی۔ اصل کہانی کیا ہے اس تحریک کے پیچھے، یا اس اجتماع کے پیچھے، یا اس قومی جرگے کے پیچھے، یا اس صوبائی سطح پر اس جلسے کی کیا اہمیت ہے، ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن شروع سے اس چیز پر بات کریں گے، شروع سے ہی اس چیز کو انٹرلنک آج جو ہے کے دور سے، یا پاکستان تحریک انصاف کا جو اجتماع ہو رہا ہے ان کے ساتھ اس دور کو انٹرلنک کریں گے، تو پورا سیناریو پر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کو دھوکہ دے رہی ہے، کہ یا واقعی جو ہے ایک تحریک چلانا چاہتی ہے۔ تو شروع کریں گے عمران خان کی موجودہ حالت سے، کہ کس طرح عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، تقریباً 1.5 سال یا قریب جو تقریباً 2 سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے، کس طرح انہوں نے سختیاں کاٹی، وہ سیاسی قید و بند کاٹ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، یا ان کا جو سلوگن ہے حقیقی آزادی کی، یا جو ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کا، وہ اس کے جو ہے حوالے سے، یا ان کے لیے، یا ان جدوجہد کے لیے، یا ان جدوجہد کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ ہم اس چیز سے گریز نہیں کریں گے، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت جو ہے سیاسی قید و بند کاٹ رہا ہے، یا ان کے جو جرم انہوں نے کی ہے، جو حکومت سمجھتے ہے ان کی سزا وہ کاٹ رہا ہے، جو کہ اس کا عمران خان کا یہ جو ہے اس حالت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی اب موجودہ لیڈرشپ ہے، کس طرح اب وہ انہوں نے اقدام کیے، کس طرح وہ سامنے آئے، کس طرح ان کو ووٹ پڑا، کس طرح جو ہے وہ ابھر کر آئے، کس طرح جو ہے انہوں نے جدوجہد کی، جس طرح عمران خان جو ہے وہ ان کو سزا ہوئی، کس طرح وہ جیل چلا گیا، کس طرح پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی موجود تھا ہی نہیں، تو اس وساست سے وہ وکلاء کی جو ہے ٹیم، یا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سامنے آئی، جن میں بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو کردار رہا وہ شیر افضل مروت خان کا تھا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، کس طرح جو ہے سلمان اکرم آجا ایک ابھرتا ہوا ستارہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں، یا پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی پارٹی کے اندر، اس طرح بیرسٹر ظفر علی، اس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے رہنما، جس میں شبلی فراز، امیر ایوب، علی محمد خان، شیرار افریدی، علی محمد خان گنڈاپور صاحب، یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایسی ٹیم بنی، انہوں نے عمران خان کی قید و بند کے بعد اس پارٹی کو سنبھالا اور ان پارٹی کو لیڈ کیا۔ کس طرح پھر قاضی کا ایک سنہرا دور بھی سامنے آیا، کس طرح ان سے سمبل چھینا گیا، کس طرح جو ہے ان کے بندے اٹھا دیے گئے، کس طرح جو ہے ہر چیز کو جو ہے قاضی صاحب کا سنہرا دور، سب کو ان چیز کا پتہ ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اس کے دور میں سختیاں برداشت کی، کس طرح صحافی بھائی جو ہمارے تھے ان کو کس طرح اٹھایا گیا، کس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنانوں کو جو کہ بہرحال انہوں نے شدید جو ہے وہ مشکل دور گزارا، یا ان پر جو سختیاں ہوئی ان سے کوئی جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کس طرح پھر قاضی صاحب نے جو ہے ان کو الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف سے وہ جو ہے ان کے الیکشن کے سمبل چھین لیے، کس طرح ان کو نااہل قرار دیا، پھر پاکستان تحریک انصاف نے آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ ٹال لیا۔ پھر جب وہ آزاد کڑے ہوئے، کس طرح انہوں نے قاضی کا دور جو گزرا تو پورا نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ گزرا، لیکن جتنا دور گزرا ان سے ان کی پارٹی کی تمام ذمہ داریاں جو ہے قاضی صاحب نے چھین لی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بطور ایک انڈیپینڈنس جو ہے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہوئے انتخابات لڑے۔ انتخابات میں پاکستان نے کی عام عوام نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا، بھرپور سپورٹ جو ہے اس لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نکلوائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اگر ووٹ ملا، عام پاکستانی یہ سمجھتے کہ عمران خان کو، اگر عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ ملا، ان آزاد امیدواروں کو، تو یہ ضروری ہے کہ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے کھڑا ہو، یا عمران خان کو جیل سے باہر نکلوانے میں
پوری مدد کرے، پوری جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ انویسٹ کرے، جو ہے ایسے اقدام اٹھائے یا جو کہ ایسے معاملات سامنے لائے کہ وہ عمران خان کو جو ہے اس قید و بند سے رہا کرے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا۔ ادھر کئی چیئر پر لوگ کھڑے تھے، کئی کمبے پر لوگ کھڑے تھے، کسی نہ کسی چیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کھڑے رہے اور ہر ایک امیدوار کو بھرپور ووٹ ملا، ان کے تصور سے بھی زیادہ ووٹ ان کو ملا، یہ ہم نے دیکھا۔ لیکن بعد میں جو فارم 47 نے جنم لیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے آج ثوابی کے جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے ان کے جو ہے امپیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گی ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اصل کہانی بیچ میں ہے کیا۔ جب الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے کو جو ہے وہ خوب ووٹ ملا، انہوں نے جو ہے جو میں سمجھوں گا کہ ایسے بندوں کو ووٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں نہ کوئی ان کی جو ہے میں سمجھوں گا کوئی ایفرٹس ہے، نہ انہوں نے کوئی اس پارٹی کو اٹھانے میں مدد کی، نہ انہوں نے خود ہی ان کی کوئی پولیٹیکل اسٹرگل نہیں، لیکن باوجود اس کے ان کو ووٹ ملا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے امیدواران تھے جو آئی سی ایف سے نکل آئے تھے، یا کس طرح وہ ایک ینگ بلڈ تھا، کس طرح ان کو ووٹ ملا اور وہ بھی ابھر کر آئے۔ ہر کوئی چاہے وہ اولڈ جنریشن کا ہو یا ینگ جنریشن کا ہو، پریزنٹ ہو پاس ہو، سب جتنے بھی پولیٹیکل فگر ہیں ان کو ووٹ ملا اور انہوں نے باریک سے ان کو جیت ہوئی۔ یہ جیت اس لیے ہوئی کہ یہ عمران خان کو جو ہے قید و بند سے رہا کروائیں گے، ایسے احتجاج پروٹیسٹ کریں گے کہ کس طرح جو ہے ان کو باہر نکلوانا ہوگا۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے نمائی بھی ہوا تھا، کس طرح انہوں نے سختیاں برداشت کی، وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران عمران خان کے لیے انہوں نے کوشش کیا، جو ہے آج کے جلسے میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ جس طرح ووٹ ملا کہ وہ عمران خان کو باہر نکلوائیں گے، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ شریف ضیاء الرحمن خان کا کس طرح نمائی کے بعد ان کا ایک بہت بڑا سٹرگل یا ایک بہت بڑا پوٹینشل سامنے آیا کہ کس طرح انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا۔ اب شریف ضیاء الرحمن خان اگر احتجاج کی بات کر رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کو جو ہے راستہ نہیں دے رہی، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شریف ضیاء الرحمن خان نے خود کہا کہ میں کفن باندھ کر نکل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ احتجاج کے لیے نکلے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں، ایک جمہوری ریاست میں آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احتجاج، کہ آپ پبلک کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے، کہ آپ پبلک کو کس طرح موبلائز کریں گے، پبلک کو آپ کس طرح سے لیریٹ کریں گے۔ اس کے تحت جو ہے جتنے بھی ڈیموکریٹک جتنے بھی جمہوری ریاستیں ہیں ان میں آپ جو ہے اپنا ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو شریف ضیاء الرحمن خان کا ایک کردار بھی بہت پرومیننٹ رہا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ انہوں نے جنم لی الیکشن جیتنے کے بعد، کس طرح کے پی کے میں انہوں نے بھرپور اکثریت حاصل کی، پنجاب میں اوورال انہوں نے اکثریت حاصل کی، لیکن جہاں پر ان کو روکا گیا فارم 47 نے جنم لی، وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جس طرح پھر انہوں نے جو ہے ایک نئی پارٹی ابھر کر سامنے آئی، کس طرح ووٹ ملا ہے پہ سینیٹرز منتخب ہوئے، تبھی کے پی کے میں جو ہے انہوں نے جلس و جلوس کا جو ہے ایک سٹیپ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ثوابی میں ایک بہت بڑا اجتماع پاکستان تحریک انصاف کا ہوا، پھر بعد میں جو ہے لاہور میں ہوا، پھر انہوں نے اسلام آباد کی طرف جو ہے اس سے پہلے راولپنڈی کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پروٹیسٹ کینسل ہوا اور پھر انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کیا۔ جس طرح ان کو یہ پاکستان کے تحریک انصاف کے پاس ایک جو ہے امپورٹنٹ ڈومیننٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ اسلام آباد میں جو ہے عمران خان کے لیے ایک دھرنے کا شکل اس پروٹیسٹ کو دے۔ پھر کس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح الیمن گنڈاپور نے اکیلے انہوں نے جو اس احتجاج کو لیڈ کیا اور کس طرح وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انقلاب آنے ہی والا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایسے نکلے تھے جیسے کہ کچھ زمین سے کچھ نکل کر آیا ہو یا زمین سے کچھ ابھر کر سامنے آیا ہو، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک میں داخل ہوئے۔ عوام نکلے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک میں پہنچے۔ وہاں پر ایک ڈراپ سین سامنے آیا، الیمن گنڈاپور چلا گیا کے پی ہاؤس میں، وہاں پر ایک بہت بڑا ڈرامہ سامنے آیا کہ الیمن گنڈاپور غائب، الیمن گنڈاپور کا کچھ اتا پتہ نہیں، الیمن گنڈاپور گرفتار، الیمن گنڈاپور کو حراست میں لے لیا، الیمن گنڈاپور کو ان پر تشدد کیا گیا، الیمن گنڈاپور کو اغوا کیا، بہت سارے پروپیگنڈے سامنے آئے۔ پروپیگنڈے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکنان ڈی چوک پہنچے وہ واپس اپنے بوریا بستر باندھ کر واپس چلے جائے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح الیمن گنڈاپور کے جو کہ وہ خود ہی سامنے آیا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک امیدوار، وہ امیدوار جو الیکشن سے پہلے چیخے لگوا رہا تھا، لوگوں سے ووٹ لے رہا تھا کہ میں عمران خان کو رہا کروں گا، ایک بندہ
चलो ये हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत या उनसे भागने की या उनसे छुटने के लिए वो केपीके में रूपोश थे, वो तो हम मानते हैं। लेकिन एमपीएस का क्या किरदार था कि वो चुप जाए? वो क्यों रूपोश थे? केपीके में हज़ारों, पंजाब में हज़ारों, सिंध में हज़ारों, बलूचिस्तान में हज़ारों, बल्चिस्तान में हज़ारों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप इस वक्त कहाँ पर मौजूद थी? ये भी एक बहुत आला पॉइंट है ना कि कहाँ पर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप उस वक्त अमीन गंडापुर के अलावा? क्यों वो सामने है? शरफ जमान खान तो उस वक्त बेड पर था। ये एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान से जो है मुखलिस है कि नहीं है? सवाल है ना, हर कोई पूछ सकता है कि क्या वजह है कि अमीन गंडापुर के अलावा वहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं था। अगर अमीन गंडापुर वहाँ पर इन्होंने हिरासत में ले गए, ये तो जमहूरत है, यहाँ पर तो कैद बंद होती रहती है, गिरफ्तारियाँ होती रहती है, तो इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद नहीं था। क्या इससे ये मुराद है कि लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, वो इमरान खान को नहीं चाहते कि वो बाहर आए? बहुत बड़ा सवाल हमने देखा। डी चौक का एक बहुत बड़ा जो है वो चीज़ सामने आया। डी चौक के अलावा जितने भी दिन गुजरे, एक जलसे में इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, सवाबी में हुआ, उनमें तकरीबन महीने का गैप था, 25 दिनों का, 30 दिनों का, 40 दिनों का, 50 दिनों का गैप उसमें था। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप थी वो सामने क्यों नहीं आई? सवाल है ना, हर कोई ये सवाल पूछ सकता है कि क्यों उस दिन में आप सामने नहीं आई? आप तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप तो चाहते हैं कि एहतजाज के थ्रू आप उसको निकलवा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह कुछ इक़दामात नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सवाबी में उन्होंने एक आखिरी कॉल दे दी है। आखिरी कॉल उन्होंने इस्लामाबाद में भी दे रखी थी कि डू और डाई सिचुएशन है, कोई आना चाहे आ जाए, हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सवाबी में अब एक बहुत बड़ा कौमी जरगा, इज्तिमा, जलसा, सूबाई सतह का एक जरगा, कुछ भी कह ले, आप कुछ भी कह सकते हैं, अब जो है वो वहाँ पर मुनक्किद होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ऐलानात होते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप सामने आती है, जो रूपोश है वो सामने आती है, स्ट्रगल करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पोटेंशियल जो है वो बाहर ला सकता है, इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। सवालात उठ रहे हैं। एक और जो कि ये 9 नवंबर का एक कौमी जरगा, अब ये एक नए सवालात उठा रहा है कि क्या दोबारा डी चौक का मंजर सामने आएगा, या जो है हकीकी आज़ादी में जो कि एक नया तहरीक शुरू होने वाला है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक नई तहरीक शुरू होने वाला है। तो ये अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में होता क्या है, क्या चीज़ें सामने आती है, किस तरह